جو آدمی منفی سوچتا ہے نا، منفی یہ کیوں ہے، جیسے فسادی، کچھ مرد فسادی ہوتے ہیں گھروں میں، کچھ فسادی عورتیں، دفتروں میں مرد ہوتے ہیں کچھ فسادی. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھیجو گے وہ سارا سسٹم تباہ کر دیں گے، غیبتیں کر کر کے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے بعد آیا تھا، اس کی تنخواہ زیادہ کیوں ہے، میں 10 سال سے جھک مار رہا ہوں، ابے اس کی تنخواہ اس لیے زیادہ ہے، کمبخت، اس کی تو میٹرک پاس ہے اور یہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے تو اس لیے زیادہ ہے. یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ میں اتنے عرصے سے باس کی جو ہے نا وہ چمچا گیری کر رہا ہوں، اور یہ دیکھو یہ دفتروں میں ایسے فساد، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کلر ہے 20 سال سے اس مسجد میں آ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، چندہ 5 روپے کا بھی نہیں دیا ہوگا انہوں نے. تو ہوتے ہیں ہر جگہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، منفی. گھروں میں تو بہت ہوتے ہیں لڑوانے والے، یہ میاں بیوی کو لڑواتے ہیں، ساس بہو کو لڑواتے ہیں. ساس بہو کو تو لڑوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، وہ خود ہی لڑ رہے ہیں، تم آ کے اور آگ لگا رہے، چنگاری لگا رہے، ان کو لڑوا رہے. میں پہلے کسی علاقے میں رہا کرتا تھا تو مجھے اندازہ وہ میرے گھر والے جب ایک خاص کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو جب بھی آئیں تو میری لڑائی ہوتی ہے. میں پریشان تھا یار، ہماری اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، وہ کسی خاتون سے ملنے جب میری گھر والی جاتی ہے، ان کے گھر دوستی ووستی ہے، تو آ کے پھر لڑائی. شروع میں میری سمجھ میں، اس وقت ہم ناتجربے کار تھے، پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا بعض خواتین کا گھر میں دیکھا، وہ جب آئی ہیں ملنے کے لیے گئی ہیں تو گھر میں لڑائی ہوئی ہے ہماری. ابے وہی چل رہا ہے، اچھا والا نہیں ہو رہی تھی، یہ اس کے آنے سے ہوتی ہے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ خواتین کا کام آگ بجھانا اور کچھ کا کام آگ جلانا. وہ ماچس کی تیلی ہوتی ہیں، ان کا کام ہے کیا کریں. اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو یہ آگ جلانے کے واقعات ہوتے کیسے. ہمارے ایک دوست نے دعوت کی، اس وقت اتفاق سے میری صرف 2 تھیں، اللہ معاف فرمائے، کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے، صرف 2، لیکن بہرحال مجبوری تھی، اکٹھی 4 ہو نہیں سکتی تھی. تو میرے گھر والوں کو بلایا عقیقے پہ کسی نے، تو میں نے کہا دونوں کو ایک ساتھ لے کے جاؤں گا تو میں خود نہیں جا سکوں گا، میں باہر ہی کھڑا رہوں گا، تو اس لیے 1 by 1 پہلے ایک کو پھر دوسرے گھر والوں کو لے جاؤں میں. تو جب ایک گھر والوں کو میں لے کر گیا ہوں تو جیسے میں نے کہا بھائی آدھے گھنٹے بعد میں آ جاؤں گا لینے کے لیے، یا میں وہیں بیٹھا رہا، واللہ وہ مجھے یاد نہیں، بہرحال آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا، وہ ٹائم پہ گھر والے آ گئے اور میں لے کے چلا آیا. اب دوسرے کو لے کر گیا، دوسرے گھر والوں کو، ان کو وہاں ہو گئی دیر. اب دیر ہو گئی تو مجھے فون کرنا بنتا تھا، بھائی کیا ہو گیا، اتنا ٹائم کیوں ہو گیا. 2-3 دفعہ میں نے فون کر لیا کیونکہ لیٹ بہت ہو رہے تھے، لیٹ نائٹ، رات دیر ہو گئی تھی رات. میں نے ان کو لے آیا، بہرحال 2-4 دن ہمارے گزرے، اس کے بعد لڑائی شروع، ڈرون پہلی والی سے، جن کو پہلے لے کر گیا تھا نا، ڈرون حملے شروع اور دھمکیاں، اور ڈرون بالکل وہی جو ابھی مودی اور پاکستان کا چل رہا ہے. پہلے لائٹ فائرنگ، ہلکی ہلکی. کیا آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ابھی جنگ کا سائرن بج رہا ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں. کیوں ویلیو نہیں ہے، میں گھر کا کرایہ دے رہا ہوں، بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں، ٹائم دے رہا ہوں، اور ویلیو کسے کہتے ہیں نا. اب اچھا خواتین کی عادت ہوتی ہے اصل بات نہیں بتاتی، شروع میں یہ سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں، پوری ایک دم سے کلیئر بات ہو نا تو آدمی وضاحتی بیان دے دے، تو یہ ہے فلانا ہے اور یوں ہے، اور میرے اوپر ایک تو سوکن آئی ہوئی ہے، اوپر سے ویلیو کس کو دی جا رہی ہے. ابے بھائی کیسے ویلیو دے رہا ہوں میں، اس کو خرچہ زیادہ دے رہا ہوں یا اس کو ٹائم زیادہ دے رہا ہوں نہ. یہ ہلکی پھلکی فائرنگ، پھر میزائل، گرنیڈ، ایسا بھائی. جب اس کی ڈیپ میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے گھر میں دعوت کی تھی نا عقیقے کی، ان کی خواتین کا کہیں بعد میں رابطہ ہوا پہلے گھر والوں سے، اور ان کی خواتین نے ہمارے پہلے گھر والوں کو کہا کہ جب آپ آ کے بیٹھی تھی مفتی صاحب کا ایک فون بھی نہیں آیا، جب دوسری آئی تھی کم سے کم 5-6 کالیں کی ہیں، اتنی فکر ہے. میں نے کہا میرا پروگرام اڑ گیا. حالانکہ وہ ضرورت کی بنیاد پہ کی تھی، دیر ہو گئی تھی، تو دیر ہوتی تو ان کو 10 کالیں کر لیتا میں.
اب کیا وضاحتی بیانات، میں ٹائم تھوڑا بتاؤں کہ دیکھو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ گئے تھے اور لیٹ ہو گیا، بہرحال وہ وجہ پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے، کتنا خرچہ ہوا میرا، کتنا ٹائم لگا، لیکن پھر بھی وہ بات تھوڑی ہوتی ہے، ایک دفعہ بدگمانی پھیل جائے تو بہت مشکل ہے۔ مجھے خیال ہوا جن کے گھر گئے تھے ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ اتنی کالیں اور اتنی کالیں اور ایسا ہوا، کیا ضرورت تھی یار، یہ ہر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بھی اس طرح کے بہت واقعات ہیں میرے پاس، کبھی آپ خوشبو لگا کے آئیں، اکیلے بیٹھے آپ انڈیا پاکستان کی جنگ کو بھول جاؤ گے، آپ خوشبو لگا کے آئیں۔ خوشبو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی میں پسینہ آج کل بہت نکل رہا ہے، تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پھر میں نے ایک پالیسی بنائی، جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا، میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے، سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہو ہی نہیں، کوئی رابطہ نہ ہو۔ اگر ایک کو ایک گھر میں سلام دعا ہے تو اب ادھر آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں کرواؤ، کیونکہ ملاقات ہوگی تو ریلیشن خود بخود بنے گا۔ تو اس سلسلے میں پھر وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تھوڑا سکون آیا زندگی میں۔ جی کیا؟ ہاں تو میرے بھائی اللہ کہتے ہیں آزمائشوں میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ تو جب بھی جنگ مسلط ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، ایسے موقع پہ منفی باتیں کرنا یہ بے صبری ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ بھائی منفی چیزوں میں بھی مثبت چیزیں نکالو۔ ہمارے نبی نے کیا کیا غزوہ احد میں؟ صحابہ جب بہت سخت حملہ ہوا تو کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، وہ شرمندہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تم فرار ہونے والے نہیں ہو، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں، قرآن نے بھی تسلی دی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، پلڑا جنگ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تو صحابہ، یعنی اللہ بھی حوصلے بڑھاتا ہے لڑنے والوں کے، تو ہم کیوں حوصلہ؟ اور بات یہ کہ ہم تو منفی چیزوں میں منفیت نہیں، مثبت چیزوں میں منفیت تلاش کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا جن کے بچے کی وفات ہوئی، وہ قبر پہ بہت زیادہ چیخو پکار کر کے رو رہی تھیں، آپ آئے، آپ نے فرمایا صبر کرو۔ وہ نبی کو پہچانی نہیں، انہوں نے کہا کہ جو غم آپ کو پہنچا ہے، پھر میں پوچھتی کہ صبر کسے کہتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ خاتون چلی گئی گھر، کسی نے پھر اس کو بتایا تو اللہ کے نبی تھے، تو وہ بیچاری گھبرا کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب غم پہنچے اس وقت صبر کی ہے ویلیو ہے اللہ کی نظر میں۔ تو بھائی ابھی جنگ کے حالات ہیں، تو اس وقت اللہ دیکھے گا کہ ہم میں سے کون صبر کرنے والوں میں ہے اور کون واویلا کرنے والوں میں۔ تو الٹی الٹی باتیں پھیلا کے دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور مودی سرکار کو جو دماغ کی کھوپڑی گھومی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ ہمارے ذریعے سے سیٹ فرما۔ جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو سرکار اس طرح کی کچھ حرکتیں شروع کر دیتے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔